نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مالی پریشانیوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال اور کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں آج آپ کو 3 مختصر ایسے اعمال بتلانے لگا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری تکلیفوں سے، بہت سارے مصائب سے، پریشانیوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ جس کرب، عالم، مصیبت اور بیماری میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے، سر فہرست آپ اس سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور اس وقت جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، اطباء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کافی، قہوہ، چائے اور گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اہتمام کریں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے نجات عطا ہو تو یہ 3 اعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بیماروں کو شفا ملے تو وہ 3 اعمال کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے بچ جائیں تو یہ 3 کام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں تو یہ 3 کام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مصائب اور مشکلات آپ سے ٹل جائیں، آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکتیں ہوں اور رزق اور برکت کے دروازے آپ پر کھل جائیں تو یہ کام کریں۔ اور اگر چاہتے ہیں آپ کے کاروبار، دکان اور دکانداری میں خوب برکتیں ملیں تو ان کاموں کا اہتمام کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ فٹنس میں رہیں، آپ کا جسم فٹ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، صحت یاب رہیں تو یہ کام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے اہل و عیال ہمیشہ صحت مند رہیں، توانا رہیں، تندرست رہیں تو ان 3 کاموں کا اہتمام کریں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ ان کو 3 کاموں کے اہتمام سے قبل میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل ہیپی لائف اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر دواؤں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، دعائیں مانگنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ مصائب کو ٹال دیتا ہے۔ جیسے صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ایسے دعا اور دعا کا اہتمام یہ مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے۔ انسان کی عمر میں برکت آتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اتنی برکتیں ایسے آتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سامعین و ناظرین، دعا کا اہتمام کریں۔ آپ میں اور اس وقت سارے لوگ اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ اٹھائے اور دعا ایسے ہم مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا مانگا ہے۔ یہ ایسے نہیں، خدا را ایسے نہیں۔ آپ اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد صرف 2 رکعت نماز، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ شکر کی نیت سے صرف 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور صرف 2 منٹ دعا کریں، صرف 2 منٹ۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اور پوری انسانیت اور پورے کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دعائیں آپ کی تمام مصائب کو، تمام بیماریوں کو، تمام تکلیفوں کو ٹال دیں گی، مصیبتوں کو ایک ایک کر کے آپ سے دور کر دے گی، آپ سے پریشانی ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ یہ کام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر، جیسے آج ہر شخص مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو کر صبح اور شام کی دعائیں پڑھتا ہے، آپ بلا ناغہ روزانہ پوری زندگی کا معمول بنا دیں، مسنون اذکار پر آ جائیں۔ یہ مسنون دعائیں اور مسنون جو صبح شام کے اذکار ہیں، ان پر ٹوٹلی 5 منٹ نہیں صرف ہوتے، 5 منٹ
اور یہ میرے اور آپ کی حفاظت کا قلعہ ہیں۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی حفاظت کا یہ قلعہ ہیں مسنون اذکار۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول مجھے بچھو نے کاٹ دیا ہے، دم کر دیں، دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے صبح و شام کی دعا کیوں نہیں پڑھی؟ آپ اگر دعا پڑھ لیتے تو کبھی آپ کو بچھو نہ کاٹتا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو بچھو آپ کو نہ کاٹتا۔ تو یہ مسنون اذکار اور مسنون جو دعائیں ہیں صبح شام کی، یہ میری اور آپ کی حفاظت کا قلعہ ہیں۔ خدا را آج کر بھی اور آئندہ بھی پوری زندگی معمول بنا لیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس میں 4 دعائیں سر فہرست ہیں۔ نمبر 1، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 2، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 3، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، اسے یاد کر لیں۔ چوتھے نمبر پر اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ 4 دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ 4 بیماریاں، یہ جو 4 دعائیں ہیں ان کا صرف آج کل نہیں، پوری زندگی معمول بنا لیں، ان کا اہتمام کریں، صبح اور شام پڑھیں اور بچوں پر پڑھ کے پھونک دیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کلونجی اور ادرک کا کہوہ، یہ کوشش کریں صبح بھی پئیں اور رات کے وقت بھی پئیں۔ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو بلغم نہیں ہوگی، کبھی آپ کو بخار نہیں ہوگا، کبھی آپ کو بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ تو یہ جنتی مشروب ہے، زنجبیل۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے جو سب سے پہلے مشروب ملے گا وہ زنجبیل ادرک کا مشروب ہوگا۔ تو ادرک تھوڑا سا ٹکڑا ڈال دیا اور 1 ٹی اسپون اس کے اندر کلونجی ڈال دی اور کہوہ بنا دیا، چائے بنا کر اس کو نوش کریں۔ یہ 3 کام ہیں، دوائیں، نمبر 2 مسنون اذکار، نمبر 3 کلونجی اور ادرک کا کہوہ۔ بالخصوص آج کل کے دور میں اس مصیبت اور پریشانی میں اس کا لازمی اہتمام کریں، خود بھی کریں، بچوں پر بھی پھونکیں، بچوں کو بھی پلائیں اور اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو ان چیزوں کی تلقین کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے واٹس ایپ فیس بک گروپ میں شیئر بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کریں، اور اس کا خود بھی اہتمام کریں، بچوں پہ اہتمام کروائیں، اہل و عیال پہ اہتمام کروائیں، دوست احباب کو تلقین کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، 5 وقتی نماز کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔